قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فباب الاحرام وما يتعلق به. کتاب الحج کا ایک باب ہمارے سامنے ہے، احرام کا باب، اور احرام سے متعلق چیزوں کا بیان، احرام اور متعلقات احرام کا باب. جانتے ہیں احرام احرم یحرم احرام مصدر ہے، تحریم میں داخل ہونا، حرمت میں داخل ہونا. گویا جب آدمی محرم بنتا ہے حج اور عمرے کی نیت کر کے جب آگے بڑھتا ہے اور اس سے قبل لباس احرام زیب تن کرتا ہے، مرد کے لیے جو دو چادر ہے، ایک ازار اور ایک ردا، اور اس کے بعد نیت کرتا ہے عمرے کی یا حج کی جس قسم کی بھی کرے، حج تمتع کی کرے یا حج قران کی کرے. محرم اپنے نفس کے اوپر نکاح کو، ہم بستری کو، خوشبو کو، اسی طریقہ سے بدن کے حساب سے سلے ہوئے کپڑے کے استعمال کو، بال منڈوانے کو، ناخن کاٹنے کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. تو یہ تو ہوا احرام کا لغوی معنی، تحریم میں داخل ہونا. گویا کہ محرم اپنے نفس کے اوپر احرام کے بعد نکاح کو، مجامعت کو، خوشبو کو، بال کٹانے، ناخن کٹانے کو، اور اسی طریقہ سے جسم کے اعضاء کے حساب سے مخیط کپڑے کو، سلے ہوئے کپڑے کے استعمال سے اپنے آپ کو روکتا ہے یا اپنے اوپر حرام کرتا ہے. شریعت میں حج یا عمرے کی نیت سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ حج یا عمرہ یا حج اور عمرہ دونوں کے اندر داخلے کی نیت کرنا. ایک شخص عمرہ کر رہا ہے، عمرے میں داخل ہونے کی نیت کرے، لبیک اللہم عمرۃ، اس کا نام ہے احرام. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی چادر پہننا. اصل میں احرام کی چادر پہننے کا نام نہیں ہے. احرام عمرہ اور حج یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے حج قران میں کرتے ہیں، یا عمرے کی نیت کر کے حج کے لیے جانا، جس کو حج تمتع کہتے ہیں. تو عمرے اور حج کی نیت سے عمرے اور حج کے اعمال میں داخل ہونے کا نام احرام ہے. اور لباس، غسل کرنا اور اس کے بعد دو چادر زیب تن کرنا، یہ گویا کہ احرام میں آنے کی تیاری ہے. جب آپ غسل کر لیتے ہیں، بدن میں خوشبو مل لیتے ہیں، پھر اس کے بعد احرام کی چادریں بدن میں لپیٹ لیتے ہیں، ازار باندھ لیتے ہیں، ایک چادر کندھے پر رکھ لیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم عمرۃ، تو اب یہ احرام ہوا آپ کا. گویا کہ حج یا عمرے میں داخلے کی نیت کا نام احرام ہے. احرام کے کپڑے کا پہننا در حقیقت احرام کی تیاری ہے، لیکن احرام آپ کا منعقد کب ہوگا؟ جب آپ نیت کریں گے. گویا کہ عبادت میں داخلے کا نام احرام ہے. عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں احرام کپڑا پہننے کا نام ہے. وہ کپڑا پہننا، احرام کی مخصوص چادریں استعمال کرنا، یہ احرام میں آنے کی تیاری ہے. جب آپ حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں، عبادت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تب آپ احرام والے ہوتے ہیں یا محرم کہلاتے ہیں. بہرحال مستحب یہ ہے، مشروع یہ ہے کہ آدمی جس طرح کی عبادت کی نیت کر رہا ہے، عمرے کی ہو یا حج عمرہ دونوں کی ہو، یا حج کے علاوہ ایام عمرے کی نیت ہو، تو میقات پر کپڑا وغیرہ پہننے کے بعد آدمی جب کہتا ہے لبیک اللہم عمرۃ، تو یہ گویا کہ عمرے کے الفاظ، عمرے کی عبادت کی ادائیگی الفاظ کے ذریعے ایک مرتبہ مشروع ہے. باقی جو خاص نیت ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے عمرے کی نیت کی، احرام پہنا، صفا مروہ کی سعی اور طواف بیت اللہ، صفا مروہ کی سعی، حلق یا تقصیر کی نیت کرتا ہوں، واسطے اللہ کے متوجہ ہوتا ہوں کعبہ شریف کی طرف، یہ جو الفاظ یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ سب بدعت ہے. جو چیز ثابت ہے وہ یہی کہ میقات کے اوپر احرام میں آتے ہوئے عبادت کی نیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ لیجیے، یا عبادت کی جو قسم انجام دے رہے ہیں
اس کا اظہار ایک مرتبہ لفظ کے ذریعے کیا، لبیک عمرتن یا لبیک حجن یا لبیک عمرتن و حجن جو قارین ہے، بس اسی قدر ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں نیت کے اظہار کے لیے کوئی اور دوسرا طریقہ ہے تو وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بجز لبیک اللہم عمرتن و حجن کے کچھ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ نے لبیک عمرتن کہا، کسی نے لبیک حجن کہا، اس کے علاوہ کوئی اور نیت کے نام پر کوئی اور چیز نہیں کہی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ کہاں سے شروع ہوا؟ مدینہ سے چلے تھے، کئی مقامات کا ذکر آتا ہے، مسجد ذوالحلیفہ سے کیا، بعض روایت میں ہے کہ جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی آپ کو لے کے کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ کیا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ بیضا کی جو چٹیل وادی ہے ذوالحلیفہ سے آگے، اس میں آپ نے تلبیہ کیا یا نیت کی۔ اس سلسلے میں یہ حدیث فیصلہ کن ہے ہمارے سامنے، پہلی حدیث اس باب کی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ مسجد ذوالحلیفہ ہی سے کیا تھا۔ احلال کہتے ہیں رفع الصوت بالتلبیہ، بآواز بلند تلبیہ پڑھنا، یہ آپ نے کیا تھا مسجد ذوالحلیفہ سے، وہیں سے نیت کیا تھا، وہیں سے تلبیہ شروع کیا۔ تو میقات سے تلبیہ کرنا ہے، مسجد ذوالحلیفہ سے کیا تھا جی۔ اور مسلم بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کیا حین استوت بہی راحلتہ قائمۃ، جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کے سیدھی کھڑی ہوئی، جب مسجد سے نکلے اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی آپ کو لے کے کھڑی ہوئی، تب آپ نے تلبیہ کیا۔ تو توجیہ اہل علم نے کہا کہ منافات نہیں ہے روایتوں کے اندر، آپ نے مسجد سے بھی تلبیہ شروع کیا تھا، اور مسجد سے جب باہر نکلے اونٹنی پر بیٹھے اور اونٹنی لے کے آپ کو سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ کیا۔ لیکن یہ نہیں کہ مقام بیضا جانے تک یعنی ذوالحلیفہ کی وادی پار کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ کیا، یہ ہرگز نہیں مفہوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلبیہ مقام بیضا پہ سنا ہوگا، دور رہنے کی وجہ سے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نہیں سنا ہو، یا اونٹنی مسجد کے باہر سے جب چلی ذوالحلیفہ ہی سے تو آپ نے سنا۔ لیکن اگر کوئی میقات کو پار کر جائے اس کے بعد نیت کرے اور تلبیہ کرے تو پھر اس کو میقات کی طرف پلٹنا ہوگا اور وہاں سے نیت کرنی پڑے گی، ورنہ اس کو تب لگ جائے گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد سے کیا تھا، تو جس کی جو میقات ہو وہیں سے وہ نیت کرے اور تلبیہ شروع کرے۔ تو تلبیہ کیا آپ نے مسجد سے، مثال کے طور پر کار سے اگر جا رہے ہیں تو، اور پھر جب کار پہ بیٹھے، مسجد سے نکلے اور کار پہ بیٹھے اور کار جب اسٹارٹ ہوئی اور چلنے لگی تو پھر آپ نے تلبیہ شروع کیا۔ تو اس طریقے سے تلبیہ کہتے ہوئے پہنچ رہا ہے۔ اب تلبیہ بآواز بلند ہو، اور یہ حکم مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی نہ ہو، تنہا ہو عورت، گاڑی میں شوہر کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ ہو، ڈرائیور بھی شوہر یا بیٹے میں سے کوئی ایک ہو تو وہ بآواز بلند تلبیہ کر سکتی ہے، فطرہ سے معمون اور محفوظ ہو تب۔ ورنہ آپ جانتی ہیں کہ نماز کے اندر عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے جہری قرأت نہیں کر سکتی۔ ایون مسجد کے اندر امام کو کسی غلطی پر اگر متوجہ کرنا چاہے، متنبہ کرنا چاہے، اور وہ پیچھے ہوں مردوں کی صف کے اور مرد حضرات تسبیح نہ کرے، تو عورتوں کے لیے کیا آیا ہے؟ التصفیق للنساء، التصفیح للنساء، تالی بجائے، آواز سے سبحان اللہ نہ کہے۔ تو یہ حکم مردوں کے لیے جو حدیث نمبر 2 میں ہے، خلاد بن صائب اپنے والد صائب بن خلاد بن سوید الانصاری، خلاد بن صائب اپنے باپ صائب بن خلاد بن سوید الانصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، فامرنی ان آمر اصحابی، اب مجھے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ وہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کرے، تو بآواز بلند تلبیہ پڑھے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مردوں کے لیے ہے، اور یہ رفع صوت بالتلبیہ جو ہے یہ حکم استحبابی ہے، کیونکہ پورے راستے پر بآواز بلند پڑھنا اسے مشقت ہے اور ہر آدمی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے لوگ اپنی بآواز بلند کرے اور اکثر اور کبھی آہستہ بھی پڑھے، لیکن پورے راستے پر تلبیہ پڑھتے بلند آواز سے جانا یہ باعث مشقت ہے۔ اسی جمہور نے کہا کہ یہ حکم استحبابی ہے، جو جس قدر استطاعت رکھے اس کے حساب سے تلبیہ بآواز بلند پڑھے۔
لیکن ابن حزم وغیرہ نے ظاہری علماء نے کہا کہ ایک مرتبہ کم سے کم یہ حکم جو ہے وجوب کے لیے رفع صوت کا، تو ایک مرتبہ کم سے کم بآواز بلند کرے، اس کے بعد آہستہ پڑھے، پڑھوا نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی واجب ہے کہ ایک مرتبہ کرے، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ عورتیں اگر مردوں کے قافلے میں جا رہی ہوں یا ہوائی جہاز میں ہوں یا موٹر گاڑیوں پر مردوں کے ساتھ جا رہی ہے تو ان کو تلبیہ بآواز بلند نہیں کرنا، اور یہی قول صحیح۔ اور مرد حضرات ایک مرتبہ نہیں بلکہ پورے راستے پر بآواز بلند تکبیر کریں، بشرطے کہ ان کے اوپر باعث مشقت نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تیسری حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجرد اختیار کیا، یعنی سلا ہوا کپڑا تلبیہ کے لیے آپ نے اپنے جسم سے ہٹا دیا، غسل کیا، سلا ہوا کپڑا ہٹایا، غسل کیا، احرام کی چادر میں آ کے۔ ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حسن کہا ہے، تو گویا کہ احرام میں آنے سے قبل سلا ہوا کپڑا ہٹا دینا ہے اور غسل کرنا ہے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں۔ غسل اس لیے کرے تاکہ صفائی ستھرائی ہو جائے، گرد پسینہ وغیرہ دھل جائے جسم سے۔ اگر اتفاق نہ ہو غسل کرنے کا پاکی کی حالت میں الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ اور یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے، ایون حائضہ بھی اگر ہو اور غسل کر سکتی ہے احرام کی نیت سے پہلے تو غسل کر کے جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر بغیر غسل کیے ہوئے آدمی بڑھتا ہے اور پاک ہے، یا عورت حائضہ ہے بغیر غسل کیے ہوئے بھی خاص کو پار کرتی ہے، نیت کھڑی کر لیتی ہے اور تلبیہ زیر لب پڑھتی ہے، مرد حضرات تلبیہ بآواز بلند پڑھتے ہیں، کوئی فدیہ کوئی کفارہ نہیں۔ تاہم اگر میقات پر رک کر کے اگر احرام باندھ کر کے جانا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہوائی جہاز وغیرہ سے اگر سفر ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادر میں آنے سے پہلے یا عورت اپنا لباس پہننے سے پہلے غسل کر لے، اگرچہ وہ حیض سے کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ غسل کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور اس کے بعد تحفظ کر کے اس کے بعد وہ اپنا احرام کی نیت کرے، میقات پر جا کر کے سوار ہوا، جب میقات آئے تو لبیک اللہم عمرۃ کہے اور پھر تلبیہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو یہ غسل کا حکم مرد عورت دونوں کے لیے۔ حدیث میں کلام ہے، اگرچہ ترمذی نے کہا کہ حدیث غریب ہے اور حسن ہے، لیکن اس میں عبداللہ بن یعقوب المدنی ہے، یہ مجہول الحال راوی ہے، اور جس سے عبداللہ بن یعقوب مدنی نے روایت کیا ہے ابن ابی زناد سے، عبد الرحمن ابن ابی زناد، اس کو بھی یحییٰ بن معین وغیرہ نے ضعیف کہا، نسائی نے کہا کہ ان کی حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ کم درجے کے راوی ہیں، صدوق ہیں، اور بغداد جانے کے بعد ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ غسل کے سلسلے میں دوسری صحیح دلیلیں آئی ہیں، جیسا کہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں، صفت و حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت لمبی حدیث ہے، مدینہ سے نکلنے سے لے کر کے اور مدینہ واپس آنے تک کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے، اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال غسل کرنا اور سلے ہوئے کپڑے کو اتار دینا، اور محرم کا ازار اور ردا کے اندر احرام باندھنا اور احرام کی یعنی محرم ہونے کی نیت کرنا، یہ ساری چیزیں مشروع ہیں اور یہ سب مردوں کے حق میں ہے۔ البتہ غسل کی مشروعیت کا جو مسئلہ ہے وہ میں نے کہا نا کہ بہتر ہے کہ عورتیں بھی غسل کر لیں اگرچہ وہ ناپاک ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ روایت ہے حضرت جابر ہی کی آ رہی ہے کہ جب ذوالحلیفہ میں ہم لوگ پہنچے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کو جنم دیا، ایک بچے کا تولد ہوا ان کے یہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھوایا کہ وہ کیا کرے، تو آپ نے کہا اغتسلی، غسل کر لو اور کپڑا اچھی طریقے سے باندھ لو، پرائیویٹ پارٹ کے اوپر کچھ کپڑے وپڑے رکھ کر کے کچھ لگوٹی ٹائپ کا لگوٹ کس لو، وہ احرمی اور احرام کی نیت کر لو۔ تو گویا جب نفاس والی عورت کو آپ نے غسل کا حکم دیا جس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، تو اسی طریقے سے حائضہ بھی غسل کر کے اگر چلے اور کپڑا پہنے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ سنت یہ ہے کہ محرم احرام میں آنے کے لیے غسل کرے، اور اسی طریقے سے جب مکہ پہنچ جائے تو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی ایک غسل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے غسل کیا، پھر اس کے بعد آپ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ من السنہ جب صحابی کہے تو یہ حکم میں مرفوع کے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا۔ اگر کوئی غسل نہیں کرتا ہے مقام پر
میقات پر جو بارد ہے، موسم ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، صرف وضو پر اکتفا کرتا ہے، یا پانی نہیں پاتا ہے تو تیمم کر لے، اگر وہ بھی نہیں کچھ پاتا ہے تو ایسے ہی بلا طہارت کے اگر مقام سے یا میقات سے نیت کرتا ہے حج یا عمرے کی اور آگے بڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ غسل کا حکم جو ہے استحبابی حکم ہے۔ اب کسی نے کہا تیمم کر لے، کیونکہ وہ تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں غسل ہے، اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کرے، وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے، پاک ہے بس وہ آگے چلے۔ حائض ناپاک ہے وہ اسی حال میں نیت کر کے میقات سے آگے بڑھے۔ آگے دیکھیے حالت احرام میں یا حالت احرام سے متعلق جو امور ہے ان کا ذکر ہے، چنانچہ کپڑوں کا ذکر آیا کہ محرم حالت احرام میں کیا کچھ نہ پہنے، تو جو حدیث ہمارے پاس آئی ہے یا جو اس وقت موجود ہے اس کا تعلق مردوں سے ہے، عورتوں کا کوئی حکم اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ما یلبس المحرم من الثياب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ سوال مسجد نبوی میں کیا جب آپ حج کے ارادے سے نکلنے والے تھے اور آپ نے خطبہ دیا، تو وہی آپ سے کسی شخص نے خطبے کے بعد پوچھا مسجد نبوی میں کہ محرم کون سا لباس پہنے، کیا پہنے، تو آپ نے کہا کہ لا تلبسوا القمص، مت پہنو قمص، قمیص کی جمع ہے، قمیص جو کرتا ہے جس میں آستین لگی ہوتی ہے، جی جس میں آستین بنی ہوتی ہے، شرٹ ہو، قمیص ہو، کرتا ہو، یا جو عرب پہنتے ہیں لمبا کرتا جس کو ثوب کہتے ہیں، تو قمیص نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیجئے فلیلہ جو ہے، بنیان جو ہوتی ہے، تو بنیان نہیں پہننی ہے۔ اسی طریقہ سے ولا العمائم، سر کے اوپر امامہ لپیٹنا نہیں ہے، ولا سراویلات، اور پائجامہ نہیں پہننا ہے جو کپڑے میں باندھتے ہیں اور پاؤں داخل کرنے کے لیے اس میں بھی ہاتھ کے آستین کے طریقے سے جو بنا ہوتا ہے پینٹ میں اور پائجامہ میں، تو اس طریقہ کا استعمال نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے کہا ولا البرانس، برنس کی جمع ہے، ایسا کپڑا جس کے اندر ٹوپی لگی ہوئی ہو، بعض جگہ دیکھا ہوگا کہ کپڑا ہوتا ہے پورا لمبا کرتا ہے اور اس پہ ٹوپی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے سر ڈھانپنے والی، تو ٹوپی نہ پہنے یا ایسا کوئی کپڑا نہ پہنے جو جسم کو اور سر کو ڈھانپتا ہو، تو قمیص نہ پہنے، امامہ نہ پہنے یعنی سر نہ ڈھانپے، پائجامہ نہ پہنے جسے دونوں پاؤں الگ الگ داخل کرنا پڑتا ہے، ایسا کپڑا نہ پہنے جو جسم اور سر کو ڈھانپ رہا ہو، ولا الخفاف، اور پانچواں چیز بتایا کہ موزہ نہ پہنے، خف نہ پہنے، الا احد، مگر وہ شخص لا یجد النعلین، جو نعل نہیں پاتا، سلیپر ٹائپ کا جو چپل ہوتا ہے جس کے اوپر صرف انگوٹھا وغیرہ گھسانے کا ہوتا ہے، داخل کرنے کا ہوتا ہے، اور اوپر کا حصہ پاؤں کا کھلا رہتا ہے، تخنا ایری وغیرہ سب کھلی رہتی، تو فرمایا کہ اس طرح کا نعل کوئی نہ اگر پاتا ہے، اگر نہیں پاتا ہے تو وہ موزہ پہنے، لیکن کافل یلبس الخفین، تو وہ خفین پہن سکتا ہے، جورب اور موزہ پہن سکتا ہے، تاکہ راستے کی تکلیف، مٹی کی تکلیف سے، کانٹے سے، کنکری سے، تپتی ہوئی زمین سے اپنے پاؤں کو بچا سکے، لیکن ایک شرط لگا دی وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اس کو کاٹ کر کے ٹخنے کے نیچے، ٹخنا جو دو ہڈی ہے پاؤں کے دائیں بائیں جانب، جی جہاں پنڈلی کا اور پاؤں کا جوڑ لگتا ہے وہاں دو ابھری ہوئی جو ہڈیاں کنارے میں ہے سائڈ میں، اس کو ٹخنا کہتے ہیں، اس کے نیچے لا کر کے کاٹ کے چھوڑ دیں۔ یہ آپ نے کب کہا تھا؟ مدینہ میں کہا تھا۔ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا، اور ایک شرط آپ نے رنگوں کے تعلق سے یہ لگائی کہ مرد حضرات وہ کپڑا نہ پہنے جس میں زعفران اور ورس لگا ہو، یا زعفران اور ورس کے اندر اس کو ڈبو دیا گیا ہو۔ زعفران مشہور خوشبو ہے، اور اسی طریقے سے ورس بھی ایک خوشبودار پودا ہے جس کا رنگ لال آتا ہے، اور زعفرانی کلر، گروا کلر تو جانتے ہی ہیں، تو زعفران اور ورس کی خوشبو لگی ہوئی کپڑے میں نہ ہو، یا اس کے رنگ میں، زعفران کے رنگ میں، جس سے زعفران ہو، ایکچولی زعفران ہو، اس کے اندر اس کپڑے کو ڈبو کر بھگویا نہ گیا ہو، یا ورس کے اندر۔ لیکن چلیے زعفران نہیں ہے، لیکن زعفرانی کلر ہے، گروا کلر ہے، یہ کلر ہی آتا ہے، زعفران نہیں ڈالا گیا ہے، تو بھی یہ مشرکین کا لباس ہے، اس لیے مرد حضرات کے لیے اہل علم نے کہا ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ باقی رہا کہ وہ جو نارنگی کا کلر ہوتا ہے، جو گروا کلر ہوتا ہے، جو غیر مسلم پنڈے سب پہنتے ہیں اور قبر پرست کچھ لوگ پہنتے ہیں، جی تو اس طرح کا کپڑا مرد حضرات کے لیے ناجائز ہے۔ عورتیں اس طرح کا کلر، کوئی بھی کلر پہن سکتی، عورتیں پہن سکتی، لیکن زعفران میں ڈبایا ہوا، خاص زعفران میں،
اور ورس کے اندر ڈبایا ہوا کپڑا نہ عورت پہنے گی نہ مرد پہنے گا حالت احرام کے اندر. باقی زعفرانی اللون، زعفرانی کلر کپڑا مرد حضرات نہیں پہنیں گے، عورت پہن سکتی ہے. چلیے صاحب، تو اس میں اعضاء کے حساب سے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. کچھ فقہا نے یہ اصطلاح کیا ہے، غالباً ابراہیم نخعی پہلے شخص ہے جن کی انتقال 96 ہجری میں ہوا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، سلا ہوا مخیط نہ پہنے. اب یہ جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب کہ اگر کسی کی چپل ٹوٹی ہوئی ہو، کٹی ہوئی ہو، تو اگر اس کے اوپر ٹانکے مڑواتا ہے تو وہ بھی تو سلی ہوئی چپل پہن رہا ہے. تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اعضاء کے حساب سے سلے ہوئے نہ ہو. ورنہ اگر کوئی چادر اوڑھتا ہے گردن پر یا ازار بناتا ہے اور دو چھوٹی چھوٹی تہبند ہے اس کے پاس 2 ہاتھ کی، اور اس کو اس نے 2 تہبند کو جوڑ دیا اور سلائی کروا دیا، اور یہاں تک کہ وہ ایک بڑی تہبند بن گئی، ایک ازار بن گیا جس کو وہ کپڑے میں لپیٹ لے، اور اسی طریقے سے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے کپڑے کے، اس کو جوڑ کر کے اس نے ایک چادر بنا لی جس کو وہ گردن پر اوڑھے گا، تو سلا ہوا تو ہے، چادر تو سلی ہوئی ہے، لیکن یہ مخیط کے اندر داخل نہیں ہوگا، یہ ممنوع نہیں ہے. یا اسی طریقے سے آپ پیٹ کے اوپر پٹا باندھتے ہیں جس کے اندر بیلٹ وغیرہ ٹائپ کا، یا پٹا باندھتے ہیں جس کے اندر پاسپورٹ یا کاغذ یا روپیہ پیسہ رکھتے ہیں، وہ پٹا بھی سلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ برا نہیں ہے. چلیے صاحب، تو اگر یہی تعبیر کی جاتی کہ جسم کے اعضاء کے حساب سے سلے ہوئے کپڑے نہ ہوں، قمیص نہ ہو، شرٹ نہ ہو، ثوب نہ ہو، بنیان نہ ہو، جی پائجامہ نہ ہو، پینٹ نہ ہو، نیچے جاگیاں وغیرہ نہ ہو، جی عورتوں کے لیے سب جائز ہے، پورا سلا ہوا جائز ہے. عورتوں کے لیے صرف کپڑوں کے اندر ایک ہی ہے، وہ یہ کہ دستانہ نہیں ہے، اور نقاب نہ ہو جس میں صرف آنکھ کھلی رہتی ہے. آج کل جو چلا ہوا ہے ناک کے پاس سے ایسے کٹتا ہے چشمے کے طریقے سے، اور آنکھ اور یہاں تک حصہ کھلا رہتا ہے، یہ پٹی کھلی رہتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اوپر سے کپڑا لٹکنا چاہیے. ایسا کپڑا باندھے اس طرح سے کہ چہرے کے اوپر پردہ لٹکتا رہے. جب رات ہو، کوئی اجنبی سامنے نہ ہو، یا عورتیں اپنے کپڑے میں ہوں، حالت احرام میں یا خیمے میں ہوں، تو چہرہ کھول لیں، اور جیسے ہی اجنبی مرد کے سامنے آوے اوپر سے چہرہ پر کپڑا گرا لے. یا اگر بڑی چادر اوڑھے ہوئی ہے تو گھونگھٹ کر لے مردوں کے سامنے، کیونکہ حالت احرام میں چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے صحیح قول کے مطابق. تو حدیث بخاری میں کہ ولا تنتقب المرأة المحرمہ، حالت احرام والی عورت، محرمہ عورت نقاب نہ پہنے. نقاب اسی کو کہتے ہیں جس میں آنکھ کھلی رہتی ہے، جو آج کل چلا ہوا ہے، آنکھ بھونک کھلی رہتی ہے، کسی کا زیادہ حصہ کھلا رہتا ہے، کسی کا کم کھلا رہتا ہے. تو ایسا نہیں کہ اوپر سے یہاں سے ڈھک رہا ہے اور یہاں نیچے سے ناک سے ڈھک رہا ہے، بیچ میں آنکھ کا پورشن کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، یہ نہیں، بلکہ اوپر سے گھونگھٹ ٹائپ سے ہونا چاہیے کہ سر سے کپڑا لٹکے. ولا تلبس القفازین، اور دستانہ نہ پہنے. باقی موزہ پہن سکتی ہے، اب پہننا چاہیے تاکہ پردہ رہے. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں یہ بات پوچھی گئی تھی اور آپ نے ساری تفصیلات بتائی. گویا کہ نال اگر نہیں ہے کسی کے پاس، سلیپر نہیں ہے کسی طرح کا، تو ایسی صورت میں وہ موزہ پہنے گا. لیکن موزے کو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہا گیا کہ اس کو کاٹ کر کے ٹخنے کے نیچے لے آوے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر کسی کے پاس نال نہیں ہے، سلیپر نہیں ہے، تو وہ موزہ پہنے، خف پہنے، موزہ پہنے. وہاں کاٹنے کا ذکر آپ نے نہیں کیا، مطلق فرمایا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس مطلق کو مقید حدیث پر محمول کر لیے، لیکن نہ، حجۃ الوداع کا اتنا بڑا خطبہ ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، اور اگر یہ شرط ضروری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے میں جو شرط لگا رہے ہیں اس سے زیادہ موقع مناسب وہ تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر کوئی نال نہیں پاتا ہے تو خف پہننا ہے، اور خف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاٹ کر کے اس کو ٹخنے کے نیچے لے آوے. لیکن آپ نے وہاں نہیں بیان کیا، جبکہ وہاں ضرورت زیادہ تھی، بڑا مجمع تھا، اور ضرورت کے وقت میں بیان میں تاخیر کرنا درست نہیں. اسی لیے شوافی کا یہ کہنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے حجۃ الوداع والی، جس میں کاٹنے کا ذکر نہیں ہے موزے کا، اس کو مقید کر لیں ابن عمر کی حدیث سے، لیکن اس کی ضرورت نہیں. آپ نے یہاں فرمایا تھا، آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اب موزے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اگر کاٹنا ہوتا تو حجۃ الوداع کا خطبہ زیادہ مناسب تھا کہ وہاں اس بات کا آپ ذکر فرماتے. واللہ اعلم. اور ورث اور زعفران میں رنگا ہوا کپڑا، یہ نہ مرد استعمال کرے گا احرام میں، نہ عورت استعمال کرے گی. لیکن زعفرانی اللون اگر ہے تو عورت استعمال کر سکتی ہے، مرد استعمال نہیں کر سکتا، احرام کے باہر بھی. چلیے صاحب، یہ 5 طرح کے خاص لباس کا ذکر ہوا ہے. یہ سارے سلے ہوئے کپڑے، صدری وغیرہ سب داخل ہے اس کے اوپر، کرتا، بنیان، صدری، بلیزر، جو بھی کچھ ہے سب
یہ سب ترفع زیب و زینت چھوڑنا ہے، ایک طرح کے لباس میں سب آئیے، تاکہ امیر غریب کالے گورے کا کوئی تمیز کے درمیان کوئی تمیز نہ رہے، جو معتاد عام طریقہ سے جو لباس زینت پہنتے ہیں اس سے دور ہو جائے، اور خاشع متواضع اور زاہد کی شکل مظہر میں آئیں، اور تمام محرمین ایک لباس میں ہو، تاکہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کر سکے اپنے کپڑوں کی وجہ سے، اور جب اپنی سفید چادر کو دیکھے تو نسخ یاد آئے کہ ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اس کی طرف اس کی طبیعت لگی، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کثرت سے ذکر الہی کرے، معصیت سے بچے، اور جب جب اپنے احرام کی چادروں کو دیکھے تو اپنے موت کا کفن یاد کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، تو جب زعفران اور ورس نامی خوشبودار پودے کے اندر کپڑے کو بھگونا درست نہیں ہے، تو اسی طریقے سے کوئی کسی طرح کی کوئی خوشبو جو خوشبو کہلاتی، عطر کہلاتی ہے، اس کا استعمال حالت احرام میں مردوں اور عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے۔ عورت کے لیے کوئی لباس کی قید نہیں ہے، جو رنگ کا پہنتی ہے وہ پہنے، اس کے لیے کوئی خاص لون نہیں ہے، لیکن لباس زینت اور شہرت نہ پہنے، اتنا جاذب نظر نہ پہنے کہ لوگوں کی نظر اس کے اوپر جاتی ہو، لیکن رنگین کپڑا پہنے گی اپنے حساب سے جو وہ پہنتی ہے، لبا وغیرہ پورا پہنے گی، سر پر سر کو پورا کور کرے گی، چہرے کو کور کرے گی، اوپر سے کپڑا گرا کر کے، صرف موزہ یہ دستانہ نہیں پہنے گی۔ لیکن اگر دیکھے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، ہمارے ہاتھ کو ہنائی ہاتھ کو جس میں انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئی ہے، ہاتھ کی خوبصورتی کو کوئی اگر نہار رہا ہے تو اس کو اپنے عبا کے اندر چھپا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ ایک لباس جو دستانہ ہوتا ہے، جو انگلیوں میں پھنسا کر کے پہنا جاتا ہے، وہ نہیں پہنے گی۔ پھر پاؤں میں موزہ عورت پہن سکتی ہے، تو گویا نقاب نہیں پہننا ہے جس میں آنکھ کا کٹاؤ کی کٹنگ ہو، اور قفاز جس میں انگلیاں بنی ہوتی ہے وہ دستانہ نہیں پہننا۔ بہرحال اگر کسی کے پاس اظہار نہیں ہے، اظہار نہیں پاتا ہے، بالفرض مانیے وہ زمانہ تھا، اب تو بآسانی چادریں دستیاب ہے، تو وہ آپ نے فرمایا کہ سروال پہن لے گا، پائجامہ پہن لے گا، پینٹ پہن لے گا، سلا ہوا کپڑا پہنے گا، لیکن یہاں کوئی فدیے کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا۔ اس لیے راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ اگر نہ پالے کی صورت میں اگر کوئی شخص پہنتا ہے پائجامہ یا پینٹ تو اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ پا رہا ہے پھر بھی اشکل ڈال دیا، پھر بھی عبا بدن کے اوپر ڈال دیا مرد نے، یا سلا ہوا کوئی کپڑا پہن لیا جان بوجھ کر کے، یا سر کو ڈھانپ لیا جان بوجھ کر کے، تو اس کو پھر فدیہ دینا پڑے گا، اور اس کا فدیہ آئے گا کہ اگر محظورات احرام میں سے کسی محظور کا، ممنوعات احرام میں سے کسی ممنوع عمل کا ارتکاب کوئی کر لے تو کیا فدیہ ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحرامہ قبل ان یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت، متفق علیہ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر خوشبو ملا کرتی تھی احرام میں آنے سے قبل، یعنی غسل کر کے فارغ ہوتے پورے بدن پر میں خوشبو ملتی، احرام میں آنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ احرام کی چادر پہنتے، چادر میں خوشبو نہیں لگنی ہے، بدن میں خوشبو لگی، اور اس کے بعد آپ نیت کرتے، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نکلے ذوالحلیفہ سے، تو اگر فرض نماز کا وقت ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے اگر میقات پر اترے ہیں کوئی نماز کا وقت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز سنت پڑھ لی جائے، لیکن اگر ہوائی جہاز میں ہے اور جگہ نہیں ہے یا کھڑے ہونے میں تکلف ہے، دشواری ہے، تو پھر اس کے لیے احرام کے لیے کوئی بہت مخصوص نماز بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے نے کہا تھا صلی فی ھذا الوادی المبارک وقل عمرۃ فی حجہ، تو اس پر اگر اس کو عموم پر محمول کرے تو طواف کی 2 رکعت نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طواف کی نیت سے۔ لیکن اس سلسلے میں جو خصوصی روایت آئی ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھ کر کے ہی احرام باندھے، وہ حدیث ضعیف ہے، تو اگر پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر فرض نماز کے بعد احرام باندھتا ہے تو اور اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ تکلف کرتے جو ہاپا دھاپی رہتی ہے، ہوائی جہاز میں وضو کرو اور نماز پڑھو اور احرام میں، تو وہ الحمدللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں خوشبو ملا کرتی تھی احرام میں آنے کے لیے، قبل ان یحرم، احرام میں آنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے، اور نیت کی جو تیاری ہوتی ہے احرام کی چادر پہننا، ایک چادر ازار بنانا، ایک چادر کو کندھے پر رکھنا، اس سے پہلے آپ کے جسم میں لگاتی تھی، کپڑے میں نہیں لگانا۔ اور اسی طریقے سے آپ جب تحلل اول کرتے، جب کنکڑی لگا دیتے 10ویں تاریخ کو جبڑ عقبہ کو، تو اس کے بعد میں آپ کے جسم میں خوشبو ملتی تھی، قبل ان یطوف البیت، قبل اس کے کہ طواف افاضہ کرے، طواف زیارت
جس کو کہتے ہیں طواف افاضہ، طواف زیارت، جو رکن حج ہے، اس میں جانے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ جب تحلل اصغر ہو گیا، کنکری لگایا، حلال ہو گیا۔ بعض اکثر اہل علم نے کہا کہ کنکری لگانے کے بعد، 7 کنکری لگانے کے بعد بال یا ناخن کٹوا لے، اس کے بعد کوئی 2 کام کر لے۔ 4 کام ہے نا، کنکری لگانا، جانور ذبح کرنا، بال ناخن اتارنا، اور چوتھا کام یہ ہے کہ صاحب کعبہ کا طواف کرنا۔ اور اگر حجی متمتع ہے تو صفا مروا کی سعی بھی کرے گا۔ تو 4 کاموں میں اگر 2 کام کر لیا تو تحلل اصغر ہو جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر صرف کنکری بھی مار دیا تو حلال سمجھے گا۔ تو اگر کنکری مارنے کے بعد بھی اگر کوئی خوشبو لگاتا ہے بال ناخن اتارنے سے پہلے بھی، تو انشاءاللہ فدیہ نہیں ہوگا اس کو۔ تو یہ تحلل اصغر اس کو کہتے ہیں۔ تحلل اکبر جس سے بیوی حلال ہو جائے وہ طواف افاضہ کے بعد، اور اگر حاجی حج تمتع کی ہوا ہے تو طواف اور سعی کرنے کے بعد جب وہ منی لوٹے گا تو وہ ہم بستر ہو سکتا ہے، لیکن اس طواف افاضہ سے قبل ہم بستری اس کے لیے جائز نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ طواف جب کر لے گا کعبہ کا، طواف زیارت 10 تاریخ کو کرے یا 11 کو کرے، بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے۔ جب تک طواف افاضہ نہیں کرے گا بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب طواف افاضہ کر لے گا تب تحلل اکبر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ ابھی رمی جمرہ عقبہ کے بعد 10ویں ذی الحجہ کی صبح میں سورج نکلنے کے بعد جب کنکری لگا دیا تو آپ کو تحلل اصغر، چھوٹا تحلل حاصل ہو گیا کہ اب آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، بال ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، خوشبو جو لگائی تھی حالت احرام سے پہلے، آنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے، اگر اس خوشبو کا اثر احرام میں آنے کے بعد بھی ہو، یا اگر کسی نے سر پر خوشبو مل دی تھی اور اس کے بعد احرام میں آیا اور پسینے کی وجہ سے جو بوند آ رہی ہے وہ بھی رنگین آ رہی ہے، خوشبو نما آ رہی ہے، جو چہرے پر اور داڑھی پر لگ رہی ہے، اس کو آدمی مس کر لے، پوچھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب الگ سے کوئی نئی خوشبو احرام میں آنے کے بعد نہیں دینا۔ لیکن اب صابن میں تھوڑا اسمیل ہے یا کوئی پودا ہے، مثال کے طور پر گلاب کا ہے، اگر اس کو کسی نے سونگھ لیا تو وہ خوشبو کا اس پر اطلاق نہیں ہے۔ اب تو یہاں مخصوص قسم کا کمپنیوں نے صابن بھی بنانا شروع کر دیا ہے، سمجھا کہ نہیں، حنفیوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ صاحب اس میں لے جاؤ کہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ ارے صابن ہے، صابن تھوڑا سا اس کے اندر اسمیل ہے تو وہ خوشبو نہیں کہلاتی۔ اس طرح کی صابن کا استعمال کرنا خوشبو ملنا نہیں کہلاتا ہے عرف عام کے اندر۔ چلیے صاحب، تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم جو خوشبو لگاتے تھے احرام میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی بوندوں پر خوشبو چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ خواتین نے بھی لگایا تو خواتین کے اندر رنگ ہوتا ہے، خوشبو اس کی ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے بھی پیشانی کے اوپر کچھ لگایا ہوا تھا، بال کے اوپر، تو اس کا بھی کچھ حصہ ہمارے پیشانیوں پر، پیشانی کے اوپر وہ پسینے کے ساتھ وہ خوشبو نظر آتی تھی، رنگین خوشبو جس کی مہک دوسرے تک نہ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اور انکار نہیں فرماتے تھے۔ تو بہرحال ایسی خوشبو عورت نہیں استعمال کرے جو دوسرے کو سہائی پڑے۔ لا الہ الا اللہ۔ حالت احرام میں نکاح کرنا، نکاح کرانا، خود اپنی شادی کرنا، یا ولی بن کے بیٹی کی شادی کسی لڑکے سے حالت احرام میں کر دینا، حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، درمیان میں نکاحی جاب قبول کروا دیا، یا پیغام ایون دے دیا کہ آپ کی بیٹی کو میں اپنا پیغام نکاح دیتا ہوں، انشاءاللہ ہندوستان لوٹیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ تو اب حالت احرام میں آپ پیغام دے رہے ہیں، بیٹی کا پیغام کسی لڑکے کو دے رہے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ شادی کر بھی سکتا ہے، کرا بھی سکتا ہے، ایون پیغام نکاح بھی دے سکتا ہے، صرف وتی نہیں کرے گا۔ ارے بابا، تو معلوم ہی ہے کہ احرام میں طواف صحیح کرنے سے پہلے اگر وتی کرے گا تو اس کا احرام فاسد ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات تھوڑی ہے، حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ نے فرمایا، لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ اپنا نکاح کرے، ولا ينکح، نہ ولی بن کر کے یا کسی کا وکیل اور نمائندہ بن کر کے کسی کا نکاح کرائے، ولا یخطب، پیغام نکاح تک نہ دے۔ تو کہاں مجامعت کی بات ہے کہ نکاح کے معنی وتی آپ لے رہے ہیں اور نکاح کو وتی پر محمول کر رہے ہیں؟ تو حالت احرام میں یہ سب جائز نہیں ہے۔ اور لا ینکح، لا نافیہ ہے فی المضارع کے اوپر، لیکن اصل میں یہ جملہ جو خبریہ ہے وہ انشائیہ نہیں کے معنی میں، لا تنکحوا ایھا المحرمون ولا تنکحوا، اے محرمون، نہ نکاح کرو نہ نکاح کراؤ، یہ نہیں ہے جو حرمت کی دلیل ہے، یعنی یہ عمل حرام ہے۔ تو لفظ اگرچہ حدیث میں لفظ نہیں آیا ہے لیکن وہ نہیں کے معنی میں ہے، اور وہ یہ دلیل اس بات کی کہ اگر کسی نے ایسا نکاح کیا ہے حالت احرام میں یا نکاح کرایا ہے تو یہ فساد ہے، عقد فاسد ہے، دوبارہ سے کرنا پڑے گا آپ کو احرام کے بعد۔ اب باقی رہا کہ کوئی فدیہ ودیہ اس سلسلے میں نہیں ہے، توبہ استغفار کرے۔ یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے کہ شادی بیاہ اور اس طرح کی دنیا کی شہوات اور لذات
وغیرہ کے امور سے آدمی دور رہے، حالت احرام میں عبادت کے اوپر توجہ دے۔ اب وہ جو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آتی ہے بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے، جو ان کی خالہ ہے، شادی کیا تھا حالت احرام میں، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اور جو غیر بالغ بچے ہوتے وہ معاملات کو بہت زیادہ محفوظ نہیں رکھتے، پورا ضبط نہیں ہوتا، کنٹھسٹ نہیں ہوتا ہے بہت سارے معاملات کے اندر، جس سے کچھ لوگوں نے دلیل پکڑا ہے حنفیہ وغیرہ نے کہ حالت احرام میں شادی اور شادی کرنا اور کرانا جائز ہے۔ حالانکہ خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، جو صاحبۃ القصہ ہے، صاحب واقعہ ہے، جن کا اپنا خود واقعہ ہے، وہ کہتی ہے کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو حلال، وہ بنا بھی وہو حلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی جبکہ آپ ابھی محرم نہ تھے، حالت حلال میں تھے، اور مجھ سے شب زفاف بھی منایا جبکہ آپ حلال میں تھے۔ تو صاحب قصہ زیادہ جانے گی کہ دوسرا آدمی جانے گا؟ اصول حدیث کے قاعدوں میں سے اور ترجیح کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر صاحب واقعہ اپنا واقعہ بیان کرے اور دوسرا کوئی ہمارا واقعہ دوسرے طرز پر بیان کرے تو صاحب واقعہ کی قول کا اعتبار ہوگا۔ اور ابو رافع جو تھے وہ دونوں کے درمیان واسطہ تھے، میڈیٹر تھے، میمونہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ وہ بھی ابو رافع بھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حلال میں شادی کی تھی۔ تو اس لیے ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو حالت احرام میں یہ خبر معلوم ہوئی ہوگی، اور جیسا کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس سے وہم ہوا ہے، لہٰذا صحیح قول یہی حضرت عثمان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور کہ حالت احرام میں کوئی شادی کرے یا شادی کرائے یا پیغام نکاح دے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ محرم شکار کا گوشت کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فی قصۃ صیدہ الحمار الوحشی وہو غیر محرم، قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ وكانوا محرمین هل منکم احد امرہ او اشار الیہ بشیء قالوا لا قال فکلوا ما بقی من لحمہ متفق علیہ۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر چلے، ان کو آپ نے جاسوسی کرنے کے لیے آگے سے بھیج دیا تھا کہ تم جا کر کے ساحلی علاقے سے دیکھو کہ مشرکین مکہ ہمارے راستے میں حائل تو نہیں ہے، تو کچھ دیر تک یا کچھ دور تک وہ غیر محرم رہے، پھر انہوں نے آگے مقام جحفہ سے رابغ سے احرام باندھا۔ اسی درمیان میں ایک جگہ جب وہ محرمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نیل گائے، وحشی گدھا یا گدھے کے برابر یا اس سے تھوڑی اونچی ہوتی ہے، جو جنگلات میں ہوتی ہے، جس کو نیل گائے کہتے ہیں، ہمار وحشی۔ ایک تو ہمار گدھا ہوتا ہے جو پالتو ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان ہوتا ہے مانوس، جس کا کھانا حرام ہے، البتہ جو وحشی گدھا ہے نیل گائے وہ حلال ہے۔ تو شکار کو جب دیکھا صحابہ کرام نے کہ بڑے مزے سے وہ چل رہی ہے اور ہم لوگ محرم ہیں، شکار کر نہیں سکتے، تو ہنس رہے تھے سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، لیکن ابو قتادہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ بہرحال ان کی بھی نظر پڑ گئی شکار پر، کہا اچھا شکار ہے اس لیے۔ اب وہ گھوڑے پر چڑھے، ان کا کوڑا گر گیا، چابک۔ اب لوگوں سے کہا چابک دو، کہا نہیں ہم لوگ محرم میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ نہ شکار کی طرف اشارہ کیا، نہ آنکھوں سے اشارہ کیا، نہ ہاتھ سے اشارہ کیا، نہ شکار کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ شکار کرنے پر کوئی مدد بھی نہیں کی، نہ ہتھیار دیا، حتیٰ کہ چابک جو گر گیا تھا وہ تک نہیں اٹھا کے دیا۔ ابو قتادہ خود اترے، چابک لیا، پھر چڑھے، اور اس کے بعد گھوڑے کو دوڑایا اور یہ ایسی تیر ماری جو بالکل اس کے پار کر گئی، گانتھ دیا اس کا، تیر ایک دم پیوست کر دی اس کی جسم، دھڑام سے وہ نیل گائے گر گئی، اور ابو قتادہ نے اس کو کھایا اور صحابہ کرام کو پیش کیا۔ تو اب یہ لوگ تردد میں تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تھے، وہاں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ سنایا۔ آپ فرماتے ہیں، اب یہی حدیث اب یہاں سے سمجھ لیجیے، ابو قتادہ کہتے ہیں ان کا جو شکار کا قصہ ہے نیل گائے کا، درحال ہے کہ ابو قتادہ بھی غیر محرم تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب محرمین سے کہا تھا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس کو شکار کرنے کا حکم دیا؟ او اشار الیہ بشیء، یا شکار کی طرف کسی چیز سے اشارہ بھی کیا؟ قالوا لا، نہیں یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کوئی مدد نہیں کی، کوئی اشارہ نہیں کیا۔ تو آپ نے کہا کہ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ، شکار کا جتنا حصہ باقی بچا ہے گوشت کا کھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر شکار کرنے والے کی کسی طریقے سے محرم نے مدد نہ کی ہو تو وہ شکار محرم کے لیے جائز ہے۔ تو جب اشارہ کرنے والا شکار کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے تو محرم تو حالت احرام میں بدرجہ اولا شکار نہیں کر سکتا، تو شکار کرنا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم،
اے ایمان والو محرم ہونے کی حالت میں، حالت احرام میں اگر تم ہو، درا حال کہ تم محرم ہو، شکار کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا گیا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک حالت احرام میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا آگے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرنے کی اجازت ہے، مباح ہے۔ پہلے ممانعت ہے حالت احرام میں خشکی کا، اس کے بعد جب ممانعت کے بعد اجازت آئے امر کے صیغے کے ساتھ، تو وہاں اباحت کے لیے امر ہوتا ہے، وجوب کے لیے نہیں ہوتا، یا استحباب کے لیے نہیں ہوتا ہے، جائز ہے کہ اب تک منع تھا، اب احرام سے باہر نکلے ہو یا حدود حرم کے باہر ہو تو تمہارے لیے شکار جائز ہے۔ چلیے صاحب، تو یہ خشکی کا شکار ہے محرم کے لیے، دریائی شکار حلال ہے۔ تو ایک تو یہ صورت ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صاحب ہم کسی مقام پر اترے ہیں اور وہاں کی آبادی، جو بستی کی آبادی ہے، کوئی قریہ کوئی شہر آباد ہے، اور وہاں کے لوگوں نے ہماری ضیافت کی خاطر جنگلی جانور کا، حلال جانور کا شکار کیا ہے، مثلا نیل گائے مار کر کے لائے ہیں یا ہرن کا شکار کر کے آئے ہیں ہماری ضیافت کے لیے، تو بھی یہ شکار جائز نہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری ضیافت کے لیے کیا ہے۔ صعب بن جسامہ اللیثی کی روایت آگے آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے لوگوں نے ایک نیل گائے ہدیہ کی، بعض روایتیں کہ بالکل زندہ لا کے دیا، اب بعض روایتیں کہ گوشت لا کے دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زندہ نیل گائے دی، اور آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے شکار ہمارے لیے کیا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہم لوگ دیکھا کہ جب واپس کر دیا تو ان لوگوں کے چہرے پر اداسی اور مایوسی کا اثر ظاہر ہوا، تو آپ نے وجہ بتائی رد کرنے کی، کہا کہ لا لکل لأننا محرمون، ہم لوگ محرم ہیں اس لیے۔ تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ محرم کے لیے بالکل ہی جائز نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شکار نہ کرے تو محرم کے لیے جائز ہے، لیکن تفصیلی روایت ہے کہ جس شکار کو محرم نے نہیں کیا ہو، یا محرم نے شکار کرنے والے کی کسی طرح سے مدد نہ کی ہو، یا غیر محرمین نے محرمین کی ضیافت کے لیے شکار نہ کیا ہو، بلکہ یوں اپنے لیے شکار کیا، اتفاق سے مہمان آ گئے، محرمین وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ان کی خدمت میں جو کھانا پیش کیا تو اس نے شکار کا گوشت بھی پیش کیا، تو جائز ہے۔ لیکن صید البر حلال لکم ما لم تصیدوہ انتم او یصد لکم، سنن کی روایت ہے کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ تم نے نہیں کیا ہو یا تمہاری ضیافت کے لیے نہیں کیا گیا ہو۔ تو یہ جو تفصیل ہے یہ جمہور کا قول ہے۔ لہذا اگر شکار کیا تو حرام، اور جس نے شکار کیا ہے اگر محرم نے، تو جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا بڑا جانور، اگر قربانی میں ہمارے یہاں ہوتا ہے جیسے ہرن کرتا ہے تو بکرا بکری دینا ہوگا، اور اگر وہ نیل گائے کرتا ہے تو گائے دینی ہوگی، اور اگر زراف وغیرہ کی کو مار ڈالتا ہے تو اونٹ اس کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر اس سب سے چھوٹا جانور کرتا ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے کہ کتنی قیمت اتنے بڑے جانور کی ہو سکتی ہے، اتنی قیمت کا غلہ خریدے، اور آدھا سا غلہ کر کے چاول ہو یا گیہوں ہو یا آٹا ہو ہر ایک مسکین کو دیتا جائے گا، جو فدیہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خشکی کا شکار محرم کے لیے حلال نہیں۔ اگر محرم نے شخص حلال کی کسی طرح سے معاونت کی ہو شکار کرنے پر تو حلال نہیں، شخص حلال نے محرم کی ضیافت کے لیے شکار کیا ہو تو حلال نہیں، باقی اور صورتوں میں حلال۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ دیکھیے آگے روایت صعب بن جسامہ اللیثی کی متفق علیہ روایت ہے کہ انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار وحشیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیل گائے ہدیہ دی گئی۔ آپ مقام ابوا میں تھے یا ودان میں تھے، تقریباً یہ ابوا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یا کچھ ایسے ہی 40 سے 43 کلومیٹر۔ رابغ جو جوحفہ ہے اس سے آگے مکے کے راستے میں، اور اسی سے تھوڑے اور فاصلے کے اوپر 10-12 کلومیٹر کے اوپر ودان ہے۔ یہ دو وادیاں، وہ پرانے راستے میں پڑتا تھا مکے مدینے کے۔ اچھا، بعض روایتیں مسلم کے ہے کہ نیل گائے کا گوشت پیش کیا گیا، بعض روایت میں کہ نیل گائے کی ٹانگ پیش کی گئی، لیکن یہ مطلق روایت ہے یہاں جو ہمارے پاس ہے وہ زیادہ صحیح ہے، متفق علیہ روایت۔ یہ سب روایت کہتی ہے ٹانگ پیش کیا گیا، گوشت پیش کیا گیا، یہ بتا رہا ہے، یہ روایتیں بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیل گائے ذبح کیا ہوا دیا گیا تھا یا اس کا کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ یہ زہری کے بعد شاگردوں نے زہری سے روایت کی کہ اہدیہ لہو لحم و حمار بن وحش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیل گائے کا گوشت ہدیہ کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں یہ محفوظ نہیں، جو محفوظ ہے وہ یہی ہے کہ اہدیہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار بن وحشی، یا اہدا ایک شخص نے ہدیہ کیا حمار وحشی، گویا زندہ۔ وحشی اس لیے کہا کہ جو پالتو گدھا ہے وہ تو ایسے ہی حرام ہے، حالت احرام کیا غیر احرام میں بھی وہ جائز نہیں ہے۔
لیکن وحشی اس لیے کہا کہ ہمارے یہاں گدھے پالتو بھی ہوتے ہیں، اہلی بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ وحشی ہوئے جو آدمی کو دیکھ کر بھی دیکھتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا دیا، اور اس کے بعد آپ نے عذر پیش کیا، انا لم نردہ الیک الا اننا حرم، ہم نے اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم محرمین ہیں، ہم محرمین، اور آپ نے جانا کہ انہوں نے ہمارے لیے شکار کیا۔ تو بہرحال تفصیلات آ چکی ہیں کہ محرم کے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام ہے، تعاون کرنا حرام ہے، ایون اگر شخص حلال نے یا حلال شخصوں نے اگر محرمین کی ضیافت کے لیے ذبح کیا ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر اس طریقہ سے کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے ہماری خاطر شکار کیا اور ہمیں ہدیہ دیا، تو اس طرح کے ہدیے کو قبول کرنا جس میں شریعت کی ممانعت ہو، ہدیے کو پلٹایا جا سکتا ہے۔ یہ امام بخاری نے باب بتایا، باب من لم يقبل الہدیہ لعلتہ، آدمی ہدیہ کسی وجہ سے قبول نہ کرے، تو یہ جیسے اس طرح کی وجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ استعمال نہیں کر سکتے لیکن آپ کے گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے، عورتیں استعمال کر سکتی، کسی نے آپ کو چند میٹر کپڑا خالص ریشم کا دیا جو ریشم کے کیڑے سے بنتا ہے، وہ کسی نے آپ کو سونے کی انگوٹھی دی، آپ اس کو مت پہنیے، رکھ لیجیے، آپ کے لیے مالیت ہوگی، بیچ کر کے قیمت حاصل کر لیجیے گا، یا گھر میں ماں بہن بیٹی کو بیوی کو دے دیجیے گا، تو یہ سب ہدیہ لینا جائز ہے۔ لیکن جو جس میں شرعی محظور ہے کہ آپ یا آپ کی محرم بیوی بھی ہے وہ بھی نہیں کھا سکتی اس شکار کے گوشت کو جو انہوں نے آپ کی ضیافت کے لیے کہا، رکیے آپ لوگ بیٹھیے، ہم جاتے ہیں شکار کر کے لے کر کے آتے ہیں نیل گائے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر اس طرح کا شکار لے کے آؤ گے بھی تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ چلیے جیسا ہے حالت احرام میں، حالت حل میں، مقام حل میں ہو کہ مقام حرم میں، حدود حرم میں ہو کہ حدود حرم کے باہر، کچھ جانور ایسے ہیں جن کو فواسق کہا گیا ان کے شر کی وجہ سے، کیونکہ فاسق وہ ہوتا ہے جو اطاعت کی حدوں کو پار کر جائے اور معصیت کی حدوں میں داخل ہو جائے، تو یہ جانور سب فاسق ہیں، بدماش ہے، مفسد ہے جی۔ تو ان کو حالت احرام میں ہو تو حالت حل میں تو بدرجہ اولا، جب آدمی احرام سے باہر تو حدود حرم میں جب جائز ہے تو حدود حرم کے باہر تو اولا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5 طرح کے جانور ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، جاندار، چاہے وہ پرندے کی شکل میں ہو یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہو جی، یا خوفناک جانور ہو، شیر، باغ، اور اس طریقے سے کاٹنے والا کتا ذکر آیا ہے، اس کے اوپر جتنے بھی بوزی جانور ہیں وہ سب داخل ہوں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 من الدواب، 5 طرح کے جانور جو زمین پر رینگتے ہیں، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، سب کے سب فاسق ہیں، بدماش ہیں، شرری ہیں، ان کو حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا۔ الغراب، کوا جو مشہور پرندہ ہے، اب بعض لوگوں نے کہا کہ روایت میں الغراب الابقا، وہ کوا جس کی پیٹھ کے اوپر یا پیٹ کے اوپر یا پیٹھ اور پیٹ دونوں کے اوپر سفیدی ہو، تھوڑی سفیدی اوپر تھوڑی سفیدی نیچے، یہ خاص قسم کا کوا، ورنہ بعض روایت میں عام ہے الغراب، کوا جو چونچ مار کر کے اور جھپٹ کر کے کوئی چیز لے کے بھاگتا ہے۔ والہدا، چیل، اور اسی طریقہ سے باز، سکڑا، وہ سب جو ہے۔ والعقرب، اور بچھو تو سانپ بدرجہ اولا۔ والفاڑا، اسی طریقے سے چوہیا جو کپڑے کاٹتی ہے۔ والکلب العقور، اور کاٹنے والا کتا، کٹاہا کتا جی، زخمی کر دینے والا۔ اب اس کے اوپر جتنے بھی حملہ آور جانور ہو سکتے ہیں وہ آپ سب بدرجہ اولا قیاس کیجیے، وہ سب اسی حکم میں داخل ہے، سب قیاس جلی ہے، کیونکہ جو علت ہے وہ علت جن جانوروں میں پائی جائے ایسے جانوروں کو قتل کر سکتے ہیں۔ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، سورہ مرسلات نازل ہوئی ہے، بالکل اب آپ تلاوت کر رہے ہیں اور ویسے ہی سانپ اوپر سے نیچے گرا، صحابہ دوڑے، میرا جب کہ حدود حرم کے اندر ہے، پھر وہ کہیں چھپ گیا، بل میں گھس گیا یا کہیں اور، ان کے ہتھے نہیں چڑھا صحابہ کے، تو آپ نے کہا چلو وقیتم شرھا ووقیت شرکم، وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم لوگ اس کے شر سے بچ گئے۔ تو مگر آپ نے صحابہ کو مارنے کے لیے جو دوڑے تھے ان کو منع نہیں کیا، اس کا مطلب کہ سانپ کو صحابہ نے مارنے کی کوشش کی اگرچہ وہ بچ نکلا۔ تو بچھو اگر مارتے ہیں جو کاٹا چباتا ہے تو اس سے زیادہ کئی خطرناک ہے سانپ، اور چوہا تو معلوم ہی ہے جو کپڑوں کو کاٹتا ہے، گھروں کو کھودتا ہے جی۔ اسی طریقے سے عقور، کلب العقور، فعول کے وزن پر، عقرب نے زخمی کرنا، دانت سے کاٹ لینا، ناخن سے نوچ لینا جی، لا الہ الا اللہ۔ تو ان تمام جانوروں کو حدود حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے جی۔ چیل وغیرہ ہے تو بعض سکڑا وہ سب بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ فاڑا کے اوپر آپ حشرات الارض جتنے بھی ہے جو موذی ہے ان کو آپ مار سکتے ہیں جی۔ عقرب کے اوپر سانپ بدرجہ اولا، قلب العقور کے اوپر جو درندے ہیں
وہ بدل جولا. لا الہ الا اللہ. ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، 10ویں حدیث ہو جائے گی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی، پچنا لگوایا سر کے اندر، در حالے کہ آپ محرم تھے. تو معلوم ہوا کہ حالت احرام میں آدمی پچنا لگا سکتا ہے. اب ضرورت سے لگائے کہ بلا ضرورت کے لگائے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت تھی یا بغیر لگائے ہوئے آپ کی پریشانی بڑھ رہی تھی، یہ سب کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ضرورت ہو تبھی پچنا لگائے، بلا ضرورت نہیں. ایک شخص کی عادت ہے، موقع موقع سے لگاتا ہے، اتفاق سے وہ چل رہا ہے، 300-400 کلومیٹر گاڑی سے چل رہا ہے. اب اس میں اگر کوئی پچنا لگانے والا ہے اور وہ پچنا لگا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لگا سکتے ہیں پچنا. ایون اگر بال کٹ جائے، کچھ حصہ اگر سر میں لگاتا ہے یا جسم کے کچھ ایسے حصے پر ہے جس کو قینچی سے کچھ بال کو کاٹنے کی اگر نوبت ہے، تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ آپ نے دیا ہو یا دینے کا حکم فرمایا ہو، ایسا کچھ بیان نہیں ہے. تو اس لیے اگر پچنا لگانے کے لیے بال کچھ کاٹنے کی بھی نوبت آتی ہے تو نہیں ہے. لیکن اگر بیماری ہے سر کے اندر، پورا سر مڑنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ کعب بن عجرہ کے سر میں اس قدر جوں پھیل گئی تھی جو چہرے کے اوپر لٹکتی تھی اور رینگتی تھی اور وہ نوچ نوچ کر کے اور کھجلا کھجلا کر کے بالکل پریشان ہو گئے تھے جی. تو اگر اس طریقے سے تکلیف دہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اگر بال کو پورا مڈنے کی نوبت آتی ہے تب پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ صاحب آپ نے کسی حصے کو کاٹا تو ہو سکتا ہے چند بال کٹے، یا ایسے جسم کے حصے پر کیا ہے جہاں پر کہ بال ہے ہی نہیں، تو بہرحال اگر بال بھی کچھ تھوڑے موڑے کٹتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر کوئی فدیہ نہیں لگے گا. ممنوعات احرام کا ارتکاب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فدیہ دیا ہے، لہذا مطلق جائز ہے ظاہری حدیث پر عمل کرتے ہوئے. اور جب تک قطع شاڑ پر ضرورتاً یا پچنے کی ضرورت کی وجہ سے اگر کسی نے بال کٹوایا ہے تو آپ فدیہ اگر واجب کرتے ہیں تو دلیل لانی پڑے گی. لا الہ الا اللہ. تھوڑے بال ہوتے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، فدیہ لگے گا جو پورا آدمی پورا بال اپنا کٹوائے. اچھا، اسی طریقہ سے اگر محرم کے سر میں کھجلاہٹ ہے اور اگر وہ اپنے بال کو کھجلاتا ہے، کچھ مردہ بال گر جاتے ہیں، یا حالت احرام کے اندر ہی غسل کرتا ہے اور ہلکے سے بھی ہاتھ کو سر پر پھیلاتا ہے تو کچھ جو مردہ بال ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی فدیہ نہیں. لیکن بہت زور زور سے بال کو کھجلانا یا صابن وغیرہ لگانا اور اس کی جڑوں کو میں خوب انگلی سے خلال کرنا پوری طاقت سے جس سے بال ٹوٹتا ہو یا آپ توڑ رہے ہوں تو پھر فدیہ لگے گا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اس قدر کہ اگر داڑھی میں کھجاہٹ ہو رہی ہے تو ایسے گویا کہ چوچ مارنے کے طریقے سے انگلی مار رہے ہیں تاکہ بال ٹوٹ رہی، سر کے اوپر ایسے مار رہے ہیں کھجلاہٹ کی جگہ پر. ارے نہیں بھائی، ہلکے ہاتھ سے کھجانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تنطع ہے، یہ مبالغہ آ رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب محرم حالت احرام میں اگر احرام کی ممنوعات کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا فدیہ ہے؟ بلا عذر کے یہ اس نے بال کٹوا لیا ہے پورا سر کا، یا عذر کی وجہ سے پورے سر کا بال کٹوا لیا ہے جیسے جو وغیرہ ہے جی، یا زخم وغیرہ ہے اس میں خون پانی نکل رہا ہے، دوا لگانے کے لیے سے پورا سر کاٹا ہے، سر کا بال کٹوایا ہے، یا یاد رہتے ہوئے بھی آمدن اس سے ناخن کاٹ لیا ہے، یا اس طریقے سے آمدن اس سے خوشبو لگا لیا ہے، یا آمدن اس سے مرد نے سر اپنا ڈھانپ لیا ہے، یا عورت نے آمدن دستانہ پہن لیا ہے، تو فدیہ دینا پڑے گا. وہ فدیہ کیا ہے؟ اختیار ہے. قرآن نے کہا فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. روزہ رکھو، مسکین کو کھانا دو یا قربانی کرو. دیکھیے بالکل آیت مجمل ہے، حدیث کے بغیر آیت کا مفہوم کبھی واضح نہیں ہو سکتا. یہ آیت دیکھیے، یہ آیت کی تفسیر یہ حدیث ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حملت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع ما بلغ بك ما أرى تجد شاة قلت لا قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق علیہ. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا کر لے جایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھر والے لے گئے ہوں گے، اور جوں میرے چہرے پر گر رہی ہے اور بڑا برا حال ہے، چہرے کو کھجلاتے. ماں کو نبی صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک بڑھ گئی ہوگی جو میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ بکری ہے تمہارے پاس، بکری پاتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے کہا کہ 3 دن روزہ رکھو، 3 دن روزہ رکھو یا 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ. اختیاری حالت ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بکری نہ پائے تو اختیار ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھے یا 6 مسکین کو کھلائے. بعض روایت میں کہ آپ نے کہا کہ بکری پاتے ہو، تو کہا نہیں. کہا تو چلو ذبح نہیں اگر کر سکتے ہو تو نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ 3 دن کا روزہ رکھے
یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے یا ایک بکری ذبح کرے. تینوں میں اختیار حدیث میں بھی آیا ہے. اور قرآن مجید کی آیت نص صریح ہے فمن کان منکم مریضا، جو تمہیں کا مریض ہو، اب بیماری کی وجہ سے بال کٹوانا کی ضرورت ہے، یہ او بھی عظم من راس، یا سر میں تکلیف ہے اس کے جس کی وجہ سے پورا بال کاٹ رہا ہے، ففدیۃ من صیام، تو روزے کا فدیہ ہوگا، ففدیۃ من صیام او صدقۃ، یا صدقہ مسکین کو کرنا ہوگا، یا ایک قربانی کرنی پڑے گی. اس کی تفصیل سب میں او ہے، گویا کہ فدیہ علی التخییر ہے. یہ نہیں کہ بکری نہ پائے، ایک بکرا ذبح نہیں کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے، نہیں، اس کو اختیار ہے 3 روزہ رکھے یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے. لکل مسکین نصف سا، واضح طور پر آپ نے فرمایا ہر مسکین کو آدھا سا دینا ہوگا. 3 کلو کا سا ہے تو 1.5 کلو گندم یا آٹا یا چاول دینا پڑے گا. اب کچھ لوگوں، اکثر لوگ 2.5 کلو کہتے ہیں تو 1.25 کلو دے، 1 کلو 250 گرام. لیکن ہم پہلے بھی زکوٰۃ کے باب میں آپ کو کہہ کے آئے ہیں کہ سماحت الشیخ اور ان کے زمانے میں ان کی جو کیبنٹ تھی حیات کبار علماء کی، وہ 3 سا، 1 سا کو 3 کلو کہتی ہے. تو 1.5 کلو کے حساب سے شیخ فتویٰ دیا کرتے تھے رحمہ اللہ. تو 1.5 کلو کر کے دینا ہے، یا کھانا بنوا دیجیے اور 6 مسکین کو بلا لیجیے. 6 گنتی کی ہونی چاہیے، 1 2 3 4 5 6 ہونے چاہیے. ایک آدمی کو 6 دن نہیں، 6 آدمی ہونا چاہیے، 6 مساکین. تو بہرحال اختیار ہے کہ آپ بکری ذبح کریں یا 3 دن روزہ رکھیں یا 6 مسکین کو کھانا کھلائیں. اب یہ فدیہ کہاں دینا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مکہ ہی میں، لیکن بہتر یہ کہ جہاں کہیں بھی ہو، حدود حرم سے باہر بھی ہیں، حدیبیہ کے سال میں کہا مڑوا لو، بال مڑوا لو، دے دو. تو زیادہ راجی ہے کہ جہاں ممنوع احرام کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں وہیں کے لوگوں کو دے دیجیے. اور اگر مکے میں محظورات احرام کی مخالفت ہو رہی ہے تو مکے میں دیجیے. بہرحال 3 دن کا روزہ رکھیے یا 6 مسکین کو کھانا کھلائیے یا ایک بکری ذبح کیجیے. یہ ہے محظورات احرام میں کسی بھی محظور کا ارتکاب کرنے کا فدیہ. متفق علیہ روایت ہے. ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کیا عورت حیض کی حالت میں عمرہ کر سکتی ہے؟ حیض کی حالت میں میقات سے نیت کر کے جا سکتی ہے، عمرہ نہیں کر سکتی ہے. وہاں مکہ میں پہنچ کر کے ہوٹل میں ٹھہرے گی، یا جہاں جس کفیل کے پاس جا رہی ہے، جس معلم کے پاس جا رہی ہے، جس گروپ میں جا رہی ہے، جہاں اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے وہاں وہ رہے گی، یہاں تک کہ حیض سے جب پاک ہو جائے گی تو طہارت کا غسل کرے گی، پھر اپنے کپڑے بدلے گی، صاف ستھرے کپڑے پہنے گی، صرف دستانہ نہیں پہنے گی، وہ سمجھے کہ وہ محرمہ ہے. اس بیچ میں بال ناخن وغیرہ نہیں تراشنا ہے، خوشبو وغیرہ نہیں ملنا ہے، یہاں تک کہ پاک ہو جائے گی، پھر غسل کر کے کپڑا پہن کر کے تب جا کے طواف صحیح کرے گی. دوران حج عورت کے محرم کا انتقال ہو جائے تو اب وہ کیا کرے گی؟ مجبوری ہے، علاقے کے لوگوں کے ساتھ واپس ہو سکتی ہے. کسی کو بلانے کی ضرورت وہاں نہیں ہے کہ آ جاؤ تب جائیں گے. ایسی صورت میں جب کہ وہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین وہیں عمل میں آ گئی ہے، تو اس کے پہچان کے جو لوگ ہوں، ثقہ امین عورتیں ہوں یا مرد حضرات جن کے ساتھ عورتیں ہوں، ان کے قافلے میں شامل ہو کر آ سکتی ہیں انشاءاللہ. حج کا مہینہ شوال سے شروع ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شوال کی 1 تاریخ کو اگر کوئی میقات سے عمرہ یا حج کی نیت کر کے جائے مکہ کہ عمرہ حج دونوں کروں گا، تو وہ اسی احرام کے اوپر حج کرے گا. اور اس سال عمرہ کر کے حلال ہو جائے، جدہ وغیرہ بھی چلا جائے تو بھی وہ حج، یعنی مسافت سفر کو بھی اگر پار کرتا ہے تو بھی وہ گویا کہ حاجی متمتع ہی کہلاوے گا. اسی عمرے کے اوپر وہ 8ویں ذی الحجہ کو حج کی نیت کرے گا، حج کا احرام باندھے گا. احرام کے ساتھ انڈر گارمنٹس نہیں پہننا یہ مستحب ہے یا واجب؟ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو تو پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اگر مجبوری میں پہنتے ہیں تو آپ کو فدیہ دینا پڑے گا. سلا ہوا کپڑا ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، پورا انڈر گارمنٹس پہن سکتی، مرد حضرات نہیں پہن سکتے، کوئی جانگیاں وغیرہ نہیں پہن سکتے، کوئی بنیان نہیں پہن سکتے. اگر وہ پہنتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، بواسیر وغیرہ کی کیفیت ہے، خون وغیرہ گرتا ہے دبر سے یا کوئی اور بات ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر روئی وغیرہ رکھ کر کے جانگیاں کچے پہنتے ہیں، تو ان کو بہرحال محظورات احرام میں کوئی بھی 3 دن کا روزہ ہو یا 6 مسکین کو آدھا سا 1.5 کلو غلہ دینا ہو جو آپ نے تفصیل سنی، یا ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا. حالت احرام میں شوز پہن سکتے ہیں کیا؟ نہیں پہن سکتے. اور اگر مجبوری کی وجہ سے پہنتے ہیں، شوز وغیرہ پہنتے ہیں، تو آپ کو پورا اگر کور ہو جاتا ہے پاؤں، تو آپ کو ممنوعات احرام میں کے ارتکاب کی وجہ سے آپ کو فدیہ دینا ہوگا. لوگ ایئرپورٹ سے ہی، مثلا ممبئی ایئرپورٹ ہے، حیدرآباد ایئرپورٹ ہے، وہیں سے احرام باندھ لیتے، بعض لوگ اپنے گھر سے احرام باندھتے، اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ میقات پر احرام باندھیں.
اب عورتیں تو جس کپڑے میں اسی میں نیت کریں گی، ان کے لیے تو کپڑے کی تبدیلی مشکل ہے، لیکن مرد حضرات تو اپنی سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے بھی سلا ہوا کپڑا اتار سکتے ہیں، 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے میقات پر پہنچنے سے پہلے ازار باندھ لیں، اور پھر جو کچھ پہنے ہوئے ہیں پینٹ انڈر پینٹ سب کو اتار کے لپیٹ لیں، بنیان اور جو شرٹ وغیرہ ہے وہ سب کو اتار کر کے رکھ دیں، ٹوپی اور جو بھی سر کے اوپر امامہ پگڑی ہے وہ سب اتار کر رکھ دیں، بیٹھ جائے اور اپنا کپڑے کو بیگ میں ڈال دیں، اور جب میقات ٹھیک آ جائے کہ اب 2 منٹ یا 5 منٹ رہ گیا ہے ہماری فلائٹ گزرے گی میقات سے، بس احتیاط لبیک عمرۃ کہہ دینا۔ بہرحال قبل میقات احرام باندھنا جائز ہے، افضل ہے کہ میقات سے باندھے۔ حالت احرام میں کوئی غلطی ہو جائے، مثلا کوئی ناخن کاٹ لے، تو کیا اس کا کوئی فدیہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کرے، معاف ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، غلطی سے ہو جائے، بھول چک سے ہو جائے، معاف ہے، لا فدیۃ علیہ، کوئی فدیہ نہیں اس پر، جیسے ہی یاد آوے رک جائے۔ وباللہ التوفیق۔